امام طبرانی نے اور قاضی عیاض نے، امام جلال الدین سیوطی نے اور اس کے علاوہ امام قرطبی نے یہ حدیث ذکر کی ہے اپنی کتابوں میں. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. کچھ حاجت تھی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کسی کام کی غرض سے آقا علیہ السلام نے بھیجا. وہ کام کر کے واپس پلٹے تو عصر کی نماز کا وقت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی. آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی نماز ادا کی. عصر کی نماز پڑھ چکے تو حضرت علی واپس پلٹے. اس وقت یہ جو حدیث ابھی میں لے رہا ہوں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ، میرے آقا پر وحی کا نزول ہونے لگا. جب وحی نازل ہونے لگی اس وقت حضرت علی بھی واپس پلٹے. حضرت علی نے اپنی گود پیش کر دی لگے. اس وقت وحی کا نزول ہونے لگا. یہ چشم تصور میں یہ منظر لے کر آئے کہ گود حضرت علی کی ہے اور سر مبارک حضور سرور دو جہاں کا ہے. آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں حضرت علی کی گود میں. وہ کیسا عظیم اور حسین نظارہ ہوگا کہ کائنات پست و بالا وہ وادی دو جہاں آج سر انور حضرت علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اور اس عاشق کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا کہ آج انہیں پوری کائنات کی دولت ان کی گود میں آ کر آرام فرما رہی ہے. جو ہی آرام فرمانے لگے فی حجر علی فلم یصلی العصر، حضرت علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی. حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گئے. وہ حضرت علی جن کی نمازیں حضور کی اقتدا میں ہوتی تھی، حرم کعبہ میں نمازیں ادا کرتے تھے، حضور کی اقتدا میں نمازیں پڑھتے تھے. وہ حضرت علی جو سب سے پہلے آقا پر ایمان لے کر آئے تھے، وہ حضرت علی جن کی آنکھ کھلی، سب سے پہلے آنکھ کھلی تو حضور کا دیدار ہوا. حضور کا دیدار ہوا. آقا نے اپنا لعاب حضرت علی کے منہ میں ڈالا. وہ حضرت علی جو داماد رسول بھی ہیں، وہ حضرت علی جو عاشق رسول بھی ہیں، وہ حضرت علی جن کا نکاح آسمانوں میں ہوا، وہ حضرت علی جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. آج ان کی گود میں سید دو عالم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے. حتی غربت الشمس، عصر کی نماز نہیں پڑھی. جو پڑھتے تھے نا واپس، اب چاہیے تو یہ تھا کہ نماز پڑھتے اور عقل بھی یہ کہتی ہے ادھر میرے آقا آرام فرمانا چاہتے تھے، ادھر نماز تھی، ادھر حضور کا آرام تھا. دو چیزیں تھیں، ادھر اطاعت خدا تھی، ادھر اطاعت رسول تھی. آپ ذرا سمجھیے گا اس بات کو. اطاعت خدا کرتے یعنی ظاہری طور پہ نماز پڑھتے تو اطاعت رسول میں ممکن دیر ہو جاتی یا خلل ہو جاتا. اسے گستاخی کے معنی میں بھی دیا جا سکتا ہے کہ حضور آرام فرمانا چاہیں اور حضرت علی کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 منٹ ٹھہریے میں نماز پڑھ لوں. کیا یہ عقل اجازت دیتی ہے؟ ممکن ہے عقل اجازت دے دے، عشق اجازت نہیں دیتا. عشق کہے گا کہ نہیں، نمازیں ادا ہو، قضا ہو، پھر ادا ہو. نمازوں کی نمازیں قضا ہو پھر ادا ہو، مگر چہرے کی قضا کب ادا ہو؟ چہرہ قضا ہو جاتا، وہ آرام میں خلل آ جاتا تو وہ نماز عصر کسی کام کی نہ تھی. حتی غربت الشمس، حدیث کہتی ہے کہ
سورج غروب ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کی گود میں آقا کا رخ انور ہے. حضرت علی ایک نگاہ سورج کے غروب ہونے پر پلٹ کر دیکھتے حضور کے چہرے انور کو. جب سورج کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے کہ نماز قضا ہو چلی. چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تو سکون مل جاتا. یہ کیفیت بنی ہوئی تھی اور اسی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, پریشان ہو گئے. ادھر سورج غروب ہو گیا, سورج غروب ہوا تو میرے آقا کی آنکھیں کھلی. یاد رکھ لیں کہ نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے, دل بیدار رہتا ہے. نبی کبھی سوتا نہیں ہے. نبی کی ظاہری طور پہ آنکھ بند رہتی ہے, دل جاگ رہا ہوتا ہے. اور اسی آرام کے دوران تو وہی نازل ہو رہی تھی. اگر سو رہے ہوتے تو وہی کا نزول کیسے ہوتا؟ پتہ چلا کہ حضور جاگ رہے تھے مگر پہلے نہ پوچھا. سورج غروب ہوا, اس وقت آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ علی کیا معاملہ, کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ یہ پہلے بھی آپ پوچھ سکتے, سورج ابھی غروب نہ ہوتا پہلے سوال کر دیتے تو یہ عقدہ ہی کھل جاتا, معاملہ حل ہو جاتا. سورج غروب ہوا تو وجدان کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے کا انتظار ہو رہا تھا کہ آج دیکھتے ہیں کہ علی کا عشق کیا کہتا ہے. سورج غروب ہوا, پوچھا کہ علی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ اگلی بات بھی معلوم تھی, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ علی نے نماز عصر ابھی ادا نہیں کی. یہ حضور کو کہ علم میں تھا. میرے آقا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا تو جس طرح انسان آگے دیکھتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی ایسے دیکھتے اور پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ آقا کی شان تھی, خصائص میں تھا آقا کا. تو آقا کو معلوم تھا کہ علی نہیں ہے, علی نے نماز نہیں پڑھی, یہ معلوم تھا. پوچھنا اس لیے ضروری تھا کہ آج کے اس نوجوان کو, آج کے اس مسلمان کو جس کا ذہن بڑا گندا ہو چکا ہے, حضور کی محبت لے کر وہ کہتا ہے کہ یہ مادیت پرستی ہے, حضور کے ساتھ لگاؤ کرنا مادیت ہے, ایک شخصیت پرستی ہے. اس کو سبق دینے کے لیے, اسے اس کا ایک راستہ متعین کرنے کے لیے پوچھنا ضروری تھا کہ علی کیوں پریشان ہو. یا رسول اللہ عصر کی نماز چلی گئی, وہ وہاں علی جن کی نمازیں حضور کی اقتداء میں ہوں, اور نمازوں کا عالم کیا ہوگا. حضور آج عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا, بس آپ کی آرام کی خاطر میں نے اپنی گود پیش کر دی. سورج غروب ہو گیا. آگے سوال فرمائیے حدیث کے الفاظ. حدیث کہتی ہے کہ اے علی تو کیا چاہتا ہے. یہاں پر اختیارات مصطفیٰ ہے کہ حضور کی اختیار میں اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا تھا. اسی اختیار کی بنیاد پر میرے آقا سوال پوچھ رہے تھے کہ علی کیا چاہتا ہے. پتا تھا کہ علی جو مانگے گا اللہ نے مجھے اختیار بھی عطا کر رکھا ہے. ادھر عاشق صادق تھا, کوئی عام عاشق بھی نہ تھا, وہ چوری والا مجنون نہ تھا, بلکہ حضور کی حضوری والا مجنون تھا. حضور کی نظروں سے انہوں نے عشق فیض اور جام پی رکھے تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں قضا پڑھوں یہ مجھے گوارا نہیں. نماز میں قضا نہیں کر سکتا, نماز قضا نہیں کر سکتا. وہ عاشق صادق پتا تھا کہ آج در مصطفیٰ سے جو کچھ مانگوں گا وہ مل جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر ادا پڑھنا چاہتا ہوں. یہ جملے انسان اس وقت کہتا ہے جب اس کا عشق صحیح معنوں میں عروج پر ہوتا ہے. عشق فنا فی شیخ ہو جاتا ہے, فنا فی رسول ہو جاتا ہے. تب وہ کہتا ہے, پھر کہتا ہے جو کچھ کہوں گا وہ مجھے ملے گا. عشق سچا ہو تو محبوب سے عنایات ملتی.
آج کل کا عشق اور محبت اپنے رسول سے خالی خولی نعروں تک رہ گیا، معذرت کے ساتھ صرف نعروں تک، یا سال میں ایک بار جلسے جلوس کر لیے، نعرے لگا لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں، بڑے محبوب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ نہیں، غلامی کا کچھ اور تقاضے ہیں، وہ ہم بھول چکے، حضور کے نقش قدم پر چلنا ہم بھول چکے، حضور کی سیرت کو اپنانا ہم بھول چکے۔ آقا علیہ السلام جس انداز سے میرے آقا نے شب و روز بسر کیے، وہ زندگی گزارنا ہم بھول چکے۔ تو ہم کاہے کے عاشق، کاہے کے محبوب۔ بارگاہ دوستان محترم، حضرت علی نے جب یہ التجا کی نہ کہ یا رسول اللہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا کے دونوں ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ کیا یہ فرما سکتے تھے علی سورج غروب ہو گیا ہے، امر کون ہے، چاند ستارے سورج یہ اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں، واپس پلٹتے نہیں ہیں، تم نماز اثر قضا کر لو، یہ عمل بنتا تھا، مگر نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا؟ اللہم، اے اللہ، ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ قابل توجہ ہے یہ بات، یہ حوالے میں پیش کر چکا ہوں، امام طبرانی، قاضی عیاض، امام جلال الدین سیوطی، امام قرطبی نے اس حدیث کو لیا۔ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ تو علی اللہ کی اطاعت کو نہیں کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت تو تب ہوتی کہ نماز پڑھتے، مگر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ یہاں پہ اطاعت خدا ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی۔ اللہم ان کان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک، رسول کی اطاعت تو نظر آتی ہے کہ گود علی کی تھی، سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اطاعت رسول تو سمجھ آتی ہے، اطاعت خدا سمجھ نہیں آتی۔ میرے آقا یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اطاعت خدا کوئی اور شے ہے، اطاعت رسول کوئی اور شے ہے۔ نہیں نہیں، اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیری رسول کی اطاعت میں تھا۔ فردد علیہ الشمس، سورج کو پلٹ دے۔ سورج غروب ہو گیا، میرے آقا فرمایا سورج کو پلٹ دے۔ فردد علیہ الشمس، اس پر علیہ یعنی علی پر سورج کو پلٹ دے۔ سبحان اللہ، شاید میری بات کو سمجھے ہیں یا نہیں؟ علی پر سورج کو پلٹ دے۔ حضرت اسماء کہتی ہے فرعیتہا غربت، میں دیکھ رہی تھی کہ سورج غروب ہو رہا ہے، پھر کہتی ہے ورعیتہا طلعت، پھر میں نے دیکھا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور سورج چاند ستارے اپنے راستوں پر مقرر ہیں، یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، اپنا راستہ نہیں بدلتے، مگر آج تاریخ نئی رقم ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہو کر وہیں سے مغرب سے سورج طلوع بھی ہو رہا تھا، طلوع بھی ہوا۔ سورج ایسے طلوع ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ سورج کے ساتھ ڈورے بندھے ہوں اور آقا نے ان ڈوروں کو کھینچ لیا ہو اور عصر کے مقام پر آ کر سورج کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھا، بعدما غربت، پھر حدیث کے الفاظ ہیں عصر کی نماز ادا ہو گئی، پھر سورج غروب۔ یہ عرض کر رہا بھی حضور سے محبت کرنا ہے، نقطہ میں نے آپ کو یہ دینا تھا۔ آگے ایک حدیث تھی وہ چھوڑ رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے، وہ چاند کے متعلق میں نے حدیث چنی تھی، اگر اجازت دیں تو وہ میں جلدی سے بیان کر دوں کہ وہ چاند کے بارے میں کہ چاند بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی امام ابن عساکر نے
تاریخ دمشق میں ذکر کی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعانی الی الدخول فی دینک، مجھے ایک چیز نے دین میں داخل ہونے کے لیے ایک شے نے متاثر کیا تو میں دین میں داخل ہوں۔ دین کا امارۃ لنبوتک رأیتک فی المہدی، جو آپ کی دار نبوت میں اسلام کی دولت مجھے ملی، میں اسلام لے کر آیا، ایک شے تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن آپ کے گھر گیا، رأیتک فی المہدی، آپ پنگوڑے میں تھے، میرے آقا آپ چھوٹی عمر میں تھے، پنگوڑے میں تھے، تناعی القمر وتشیر باصبعک، کہ چاند سے آپ کھیل رہے تھے، تناعی القمر، چاند سے کھیل رہے تھے، وتشیر باصبعک فحیث اشارت الیہ، آپ جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا۔ قال انی کنت احدثہ ویحدثنی، قال، یہاں تک حضرت عباس نے بیان کیا، آگے آقا علیہ السلام فرمائے قال اے عباس چچا انی کنت احدثہ، اس سے بھی بڑی بات نہ کروں۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے، چاند تو میں نے دیکھا کہ جدھر انگلی ہوتی چاند ادھر ہو جاتا، جدھر انگلی ہوتی چاند ادھر ہو جاتا، پھر میری نظر چاند پر پڑتی، پھر پنگوڑے پر پڑتی، میں دیکھتا یا رسول اللہ آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر ہوتا چاند ادھر ہو جاتا۔ یہاں تک تو حدیث ہو گئی بیان حضرت عباس نے کی، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قالا، اے عباس میں تجھے اس سے اگلی ایک اور بات نہ بیان کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بیان فرمائے؟ فرمائے انی کنت احدثہ، میں اس سے کلام بھی کرتا تھا، ویحدثنی، اور وہ چاند مجھ سے کلام کرتا تھا۔ یہ ہے عجیب بات کہ میں چاند سے گفتگو کرتا، چاند مجھ سے گفتگو کرتا، وَيُنْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، اور وہ گفتگو ایسے کرتا چاند جس طرح کے چھوٹے بچے جب بلکتے ہیں نا، رونا لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، تو جب یہ کیفیت میری بننے لگتی تو چاند میرے ساتھ باتیں کر کے مجھے بہلاتا تھا۔ پگوڑے، یہ چاند کی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی پر ہی ختم کرتے ہیں۔ ابھی نماز کے بعد چودھری عابد حسین مرحوم کے اثار ثواب کے سلسلے میں بیسمنٹ میں بھی کل خانی کا پروگرام ہے، آپ جن لوگوں کو وقت میسر ہو ابھی نماز کے فوراً بعد وہاں پہ تشریف لے آئیں۔ صحافی ہیں سینئر اور بہت سماجی شخصیات اس میں تشریف لا رہی ہیں، اور قبلہ نقوی صاحب نے اس پروگرام کو